ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 5 ستمبر 2021 کی قرآن کلاس نمبر 91 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 سے آن ورڈ سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچنز. قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اور وہ بہت سی باتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے. یعنی جو کچھ دین ٹیمپر ہو چکا تھا، تم نے دین کے اندر خود سے عقائد داخل کر دیے تھے. جب بھی کوئی نیا پیغمبر آتا ہے نا، اس کا اولین فرض یہی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو انبیاء کے ماننے والے ہو گزرے ہیں، انہوں نے دین کے اندر جو بدعات داخل کی ہیں، عقائد کی خرابیاں، وہ ان کو دور کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم کا بھی منصب قرآن پاک میں جگہ جگہ یہی بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میں جو خرابیاں تھیں انہوں نے ایڈریس کیا. یہاں نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ جو کچھ تم چھپاتے تھے، حق بات، سچائی کی بات، عقائد، نظریات، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی چیزیں، وہ سب کی سب یہ پیغمبر ان میں سے اکثر چیزیں تمہیں کھول کر بیان کر رہے ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور کئی چیزوں سے درگزر بھی فرما رہے ہیں. ظاہر ہے موٹی موٹی ڈاکٹرن کلیئر کر دی جائے، باقی ہر باریکی کا نہیں بتانا ہوتا. یہاں پہ بھی لوگ باریکیاں بالکل پوچھ رہے ہوتے ہیں. جب موٹی موٹی بات بتا دی، اب باقی جتنی باریکیاں اس کے اندر فال کرتی ہیں وہ سب کی سب اسی کیٹیگری میں آ جائیں گی. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور روشن کتاب. اگر تو اس کا معنی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے ایسا کیا جائے کہ یہ واو کو ہم کنسیڈر کریں کہ یہ پچھلے لفظ کی تفسیر ہے، تو یوں ترجمہ بنے گا کہ بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور، یعنی کھلی کتاب قرآن. یہ معنی بھی درست ہوگا.
اور اگر واو کو آپ اور کے معنوں میں کریں گے تو یہ ترجمہ بنے گا کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک کھلی کتاب. یہ دونوں معنی درست ہیں. عموماً اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ اور دیوبند بریلویوں کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ دوسرے معنی کو پروموٹ کرتے ہیں چونکہ وہ نبی علیہ السلام کے لیے نور کا عقیدہ رکھتے ہیں. دیکھیں جہاں تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا تعلق ہے تو ہم انہیں نور ہدایت تو مانتے ہیں. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے ایسے دائی ہیں جو چمکا دینے والے آفتاب ہیں، سراجا منیرا. تو نور ہدایت تو ہیں آپ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی ان کے لیے روشن ہو گئے. یعنی آپ کی والدہ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا بالآخر یہ رومن امپائر تک بھی اس کی دعوت پہنچ جائے گی، اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور. یہ بالکل صحیح سند سے حدیث ہے. اس طریقے سے ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں، جامع ترمذی میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اللہ کے علم میں میں اس وقت بھی آخری پیغمبر تھا. یہ ساری حدیثیں اپنی جگہ موجود ہیں، نور ہدایت والی بات بھی ہے. اور اسی کو سپورٹیو اہل سنت کی جو سب سے پہلی تفسیر ہے قرآن کی باقاعدہ طور پہ لکھی گئی وہ تفسیر ابن جریر ہے، امام تبری کی. ابن جریر تبری المتوفا 310 ہجری، جو امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں. انہوں نے تفسیر ابن جریر بھی لکھی ہے اور تاریخ ابن جریر بھی لکھی ہے. تاریخ ابن جریر کا عربی میں نام ہے تاریخ الامم والملوک، اور وہ تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے انہوں نے شروع کر کے نبی علیہ السلام تک کی ہے. کئی جلدوں پہ پھیلی ہوئی ہے، وہ اردو میں آ چکی ہے. اور اسی کی آپ سمجھ لیں تلخیص حافظ ابن کثیر نے کی ان سے تقریباً آلموسٹ 500 سال کے بعد، جسے ہم تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں، اور عربی میں اس کا نام ہے البدایہ والنہایہ. اسی طریقے سے ابن جریر نے تفسیر ابن جریر بھی لکھی ہے، تفسیر تبری، قرآن کی وہ پہلی باقاعدہ تفسیر. اسی کی تلخیص پھر حافظ ابن کثیر نے کی تفسیر ابن کثیر. تو بیسیکلی جو بڑی پرسنالٹی ہیں وہ ابن جریر تبری ہیں. انہوں نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ اس آیت میں نور سے مراد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے. اور اس سے اگلی آیت اس کو سپورٹ بھی کر دے گی. 2007 کی بات ہے، میں حج کے لیے گیا تو وہاں پہ ایک لال داڑھی والے بیٹھے ہوتے ہیں دیوبندی بزرگ شیخ مکی، اور ان کا مقصد وہاں بیٹھنے کا سارا زہر اگلنا ہوتا ہے بریلویوں کے خلاف، اہل حدیث کے خلاف اور اہل تشیع کے خلاف. دیوبندیوں کے خلاف وہ اس لیے نہیں بولتے، وہ خود دیوبندی ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سعودی حکومت میں ایک دیوبندی کو انہوں نے کیوں دیا ہوا ہے. وہ بیسیکلی زمانے جاہلیت کے وہاں پہ موجود ہیں، یعنی شروع سے ان کو کئی عربوں کے ساتھ دوستی لگ گئی، اور وہ ایک ہوتا ہے نا ایک پرانی کوئی آخری معاملات چل رہے ہوتے ہیں، وہ آخری یادگار اسلاف ہیں. اس کے بعد کسی دیوبندی کو وہاں پہ اجازت نہیں ملے گی، یہ آخری ہیں جتنے دن زندہ رہ لیں. اب تو آخری وقت میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عجیب قسم کے بیہودہ واقعات اور اس قسم کے سوالات کے جوابات دے کے امت کی خدمت کر رہے ہیں. وہی جو مفتیوں کے کام ہیں، یہاں پہ بھی مفتیوں کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں تو وہ اس قسم کے سوالات کے جواب دیتے ہیں.
تو 2007 میں جب حج کے لیے گیا تو وہ اپنا میگا فون لے کے تو 15-20 اپنے مریدین یا زیادہ 40-50 سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے تو لے کے بیٹھے ہوئے اور اسی آیت کو ڈسکس کر رہے اور کہہ رہے کہ جی دیکھیں یہ بریلویوں نے تعریف کر دی اور کہہ دیا کہ یہاں پہ نور سے مراد نبی علیہ السلام ہے، حالانکہ یہ اس سے مراد کتاب اللہ ہے۔ اب اس بیچارے نے ابن جریر کی تفسیر پڑھی ہو، یہ لوگ تو اپنے مسلک کے اپنے کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں، دوسروں کو پڑھتے نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا الزام جو بریلویوں پہ لگا رہا ہے، وہ بریلویوں کو تو چھوڑ دیں، جب ابن جریر تبری کے اوپر یہ الزام لگے گا تو آپ کی تو پوری اپنی سنیت سٹیک پہ لگ جائے گی، اور جو فتوے آپ ان پہ لگا رہے ہیں وہ تو ان پہ بھی جائیں گے۔ آپ اس عقیدے کے اندر چھپی ہوئی غلط چیزیں جو ہے نا ان کی مخالفت کریں کہ ہم نبی علیہ السلام کو سپیشی کے طور پر انسان مانتے ہیں۔ آپ اس اعتبار سے نور نہیں ہیں، لیکن ہدایت کے اعتبار سے آپ نور ہیں۔ ایون آپ کے صحابہ بھی نور ہیں، قرآن بھی نور ہے، بخاری اور مسلم بھی نور ہے، وہ روشنی جس سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اور بریلویوں کو یہ سمجھائیں کہ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کو آدمی ماننا، بشر ماننا، یہ ان کی افضلیت ہے، کیونکہ اشرف المخلوقات بشر ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں سب سے افضل مخلوق، اور لاجیکلی بھی انسان اپنی مرضی سے خدا کو چوائس کرتا ہے، اور فرشتے جو ہیں ان میں تو نافرمانی کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ انبیاء کے لیے بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچتے ہیں، مادہ ان کے اندر بھی گناہ کرنے کا موجود ہوتا ہے، اور یہی ان کی خوبی ہے کہ گناہ کا مادہ ہونے کے باوجود وہ گناہ نہیں کرتے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ جبرائیل علیہ السلام اگر گناہ نہیں کرتے تو ان کے اندر تو حصی نہیں گناہ کرنے کی، تو وہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یوسف علیہ السلام کا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف ان پر غالب ہوا، کسی بھی وجہ سے ہوا، اللہ نے کوئی چیز ان کو دکھا دی، بہرحال ظاہر ہے کہ انہوں نے ڈیسیژن تو خود ہی کیا نا بچنے کا۔ تو انبیاء کرام افضل ہیں فرشتوں سے، لہذا یہ اس پہ کوئی مصیبت میں نہیں پڑ جانا چاہیے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنوں کو آگ سے، اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اور یہ جو پہلے دو حصے ہیں نا، یہ تو سورۃ الرحمن میں، سورۃ الحجر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں کو انسانوں سے پہلے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا اور انسان کو کھنکراتی ہوئی مٹی سے۔ اور آگ کی لپٹ بھی وہ اوپر والا فلیم جو ان سین فلیم ہے، ایک فلیم وہ ہے جو آپ کو روشنی کی شکل میں نظر آتا ہے، ایک اس کے اوپر بھی ایک فلیم ہوتا ہے جو جس کے آر پار آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ سب سے زیادہ گرم حصہ فلیم کا وہی ہوتا ہے۔ اس لپٹ سے جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو انسان کی افضلیت بشر ہونے میں، تو بیسیکلی بریلوی ڈسیو اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے نبی علیہ السلام کو انسان مان لیا تو ان کی توہین ہو جائے گی۔ ان کو یہ بتائیں کہ ان کو نور ماننا توہین ہے اگر آپ سپیشی کے طور پہ مان رہے ہیں، کیونکہ نور سے مٹی افضل ہے، جو مخلوق نور ہے۔ ایک تو ہے نا اللہ نور السماوات والارض، اللہ کے نور کی جب بات ہوتی ہے وہ مخلوق نہیں ہوتی، وہ اللہ کی صفت ہے۔ مخلوق نور جو اللہ نے کریٹ کی ہے، جیسے فرشتے اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ انسان اللہ کی صفت نہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ سپیشی کے طور پر، سپیشیز میں سے سب سے افضل انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو نبی علیہ السلام کی فضیلت بشر ہونے میں، لیکن یہ بشر ہونا آپ کا ایک سپیشی کے طور پر ہے، ادروائز مرتبے کی بات نہیں ہے۔ مرتبے میں تو کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر ان کے مرتبے کا نہیں ہے، یہ تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ اور ان کے انسان ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو ایسی کوالٹیز دی تھی کہ جو فرشتوں میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر خلائی لباس کے، بغیر کسی پروٹیکشن کے آسمانوں کی سیر کروا دی معراج میں۔ انسان تو خلا کے اندر بغیر سانس کے سروائیو نہیں کر سکتا۔ جنت کی سیر کروائی، جہنم دکھا دیا،
اور کیا کچھ حقائق دکھائے، وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان راز ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کیا کرو، اللہ کی قسم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، یعنی جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں نا تو مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون کھجلی کر رہا ہے، کون داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور آج کے دور میں کون موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو پیچھے نظر آتا تھا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ ان دو آنکھوں سے آپ پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، یہ اسپیشل پروٹیکشن تھی۔ نبی علیہ السلام پہ پیچھے سے بھی کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا، آپ کو نظر آتا تھا۔ یہ اللہ نے ان کے ساتھ پروٹیکشن پرمنٹلی اٹیچ کر دی تھی۔ دوسرا بخاری مسلم میں یہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ نماز کسوف پڑھائی، سورج گرہن کی نماز، اور آپ نماز کے دوران چند قدم آگے چلے، پھر یوں کیا، پھر یوں واپس کیا۔ تو صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے یہ نماز میں جو عمل کیا ہے ہم نے پہلے نہیں آپ کو دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے نماز کے دوران ہی جنت بھی جہنم بھی دکھا دی۔ میں نے جنت دیکھی، اس میں انگوروں کا میں نے ایک گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے تمہارے لیے توڑ دوں، پھر تم ہمیشہ اسے کھاتے رہتے، کیونکہ جنت کی نعمت کو فنا نہیں ہے۔ جنت میں آپ جتنے انگور کے دانے توڑ کے کھائیں گے دوبارہ اتنے ہی اگائیں گے، کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے نا، فنا تو دنیا کی چیزوں کا ہے۔ اب یہاں سے ہاتھ جنت کی در 7 آسمانوں کے اوپر، تو یہ تو ایکسٹرا آرڈنری کوالٹی ہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے پسینے میں سے خوشبو آتی تھی، اور صحابہ کرام آپ کا پسینہ عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے، لے کے جاتے تھے۔ اب عام بندے کو تو یہ کوالٹی حاصل نہیں ہے، تو کئی ایک چیزیں تھیں جو پرماننٹلی آپ کے ساتھ اٹیچ تھی۔ تو آپ انسان ضرور تھے لیکن مرتبے میں نہیں، اسپیشی ہونے میں، اور وہ آپ کا فخر ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی تم فرما دو کہ میں بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں۔ تمہاری مثل سے مراد ہے اسپیشی، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، اور وہ بھی اسپیشی کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ رکھ لینا۔ صحابہ کرام رضوان نے بھی یہ روزے رکھنے شروع کیے، لیکن کتنا عرصہ رکھ سکتے تھے؟ بے ہوش ہو گئے۔ آپ علیہ السلام غصے میں آئے، جلال میں آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ یعنی نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے طاقت دی ہے وہ عام انسانوں میں تو نہیں ہے۔ کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ قرآن میں ہے قل انما انا بشر مثلکم، کوئی اہل حدیث ہونا تو شاید کھلو ہی جاندہ جی۔ سورۃ الکاف آیت نمبر اتنی 110 نمبر آیت ہے، لیکن وہ پوری نہیں پڑھ دینا۔ اگے آیا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، جدو وحی نازل ہو گئی تو پھر مثلکم او اعلی مثلکم نہ ہویا۔ وحی کا نازل ہونا ہی بہت بڑی ڈیفرینشیشن ہے۔ اچھا اہل حدیث کی بھی میں یہ نہیں کوئی اس کو نیگیٹو نہ لے لے، میں سارے اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، اوورال ان کے جو ڈیسنٹ لوگ ہیں نا وہ صحیح توحید بیان کرتے ہیں، لیکن توحید بیان کرتے ہوئے توہین رسالت نہیں کرنی چاہیے، اس کو بیلنس رکھنا چاہیے۔ توحید بیان کرے توہین رسالت کے بغیر، جو صحیح توحید ہے۔ تو یہ آیت میں چونکہ وہ تھا، اسی طریقے سے وہ مکی صاحب نے اپنے وہ جناب مریدین میں بیٹھ کے وہ لال داڑھی والے مولانا صاحب نے کہا کہ جی احمد صاحب بریلوی صاحب کا ایک شعر ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، استغفر اللہ۔ اور اس کی نسبت انہوں نے احمد صاحب بریلوی صاحب کی طرف کی، اور یہ صرف مکی صاحب نے نہیں کی ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کی ہے۔ میری جب ملاقات ہوئی 2008 میں نے کہا حضرت یہ آپ کو کس نے کہانی کروائی ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے؟ انہوں نے کہا یار وہ میں نے البریلویہ کتاب پڑھی تھی احسان اللہ زہیر کی، اور اہل حدیثوں سے میں نے سنا ہے۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جن بندوں کے بارے میں عقائد ہیں ان سے نہیں پوچھتے کہ آپ کا یہ شعر ہے۔ یہ تو وہ شعر ہے کہ 2004 میں توصیف راشدی صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں طالب الرحمان شاہ صاحب، وہ مناظرہ ہار گئے تھے شوکت سیالوی بریلوی سے۔ انہوں نے یہ شعر پڑھ دیا کہ یہ آپ لوگوں کے آپ کے بزرگوں کے اشعار میں سے ہے۔ انہوں نے کہا جی شاہ جی تسی سید ہو، بہت احترام ہے۔ وہ اہل حدیث وہ جو تھے نا وہ سید طالب الرحمان شاہ، پہلے ان کا نام تھا طالب حسین، بعد میں انہوں نے طالب الرحمان کر لیا۔
5 بھائیوں کے نام میں حسین آتا تھا. تو ان کا شاہ جی بہت احترام ہے آپ کا، لیکن آپ بتائیں یہ شعر لکھا کہاں ہوا ہے؟ ہم مناظرہ یہیں پہ آپ کے کو جتا دیں گے، یہ بتائیں ہمارے کس نے. 40 منٹ پھر شاہ جی نوں وہ والا نہیں لبا، جو کہ شاہ جی تقلید کر بیٹھے سن اپنے بزرگاں دی. انہیں پھر بوندا کر کے انہوں نے جو کرنی سی کی تھی. اور یہ جو شعر ہے یہ تذکرہ غوثیہ کتاب ہے، جس کے بارے میں احمد بریلوی صاحب نے کہا ہے کہ اس کتاب کی خرید و فروخت حرام، اسے گھر میں رکھنا حرام، اسے پڑھنا حرام، کہ اس میں شرکیات اور کفریات ہیں. یہ اس کتاب سے شعر ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے کفریات اور شرکیہ چیزوں کا پلندہ قرار دیا ہے، اور وہ اعلیٰ حضرت کی اپنی کتاب بھی نہیں، وہ کسی اور صوفی کی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے اس کا رد کیا ہوا ہے. یہ ہوتی ہے دشمنی. مجھے کچھ عرصہ پہلے انڈیا سے ایک ای میل آئی اور ان کا جی یہاں پہ دیوبندیوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ مولانا مودودی جو تھے وہ قادیانی تھے. آپ اندازہ کریں، طریقہ واردات آپ دیکھیں. میں نے کہا کوئی اور الزام نہیں ملا اتنا بڑا الزام اس شخص پہ کہ جس نے سب سے مدلل کتاب قادیانیوں کے خلاف لکھی ہے نا، قادیانی مسئلہ، وہ مولانا مودودی نے لکھی ہے. یہ باقی جو یہ تحفظ مجلس ہے، ختم نبوت والے، یہ تو صرف یہ وہ ان کی عبارتیں نکالتے ہیں. اس طرح کی عبارتیں تو دیوبندیوں اور بریلویوں کے بزرگوں کی بھی موجود ہیں. وہ پاکٹ بک احمدیہ آپ قادیانیوں کی پڑھ لیں، انہوں نے ایسی لتر پریڈ کی ہوئی ہے نا ان کی کہ ہاں جی یہ غلط ہے، اے لکھیا جی کشف المحجوب وچ بھی، اے جناب اشرف تھانوی صاحب دی سمانے وچ بھی ہے لکھیا جی، اے جناب ملفوظات شریف وچ بھی لکھیا جی. آ جاؤ. مودودی صاحب پہلے بندے ہیں جنہوں نے علمی رد کیا ہے اس زمانے میں جب قادیانیوں کو لوگ کافر نہیں کہتے تھے. اور اس کی وجہ سے کہا گیا کہ مودودی رحمہ اللہ اس فتنے کے بانی ہیں کہ انہوں نے قادیانیوں کے خلاف ایک مہم برپا کی، گورنمنٹ نے ان کے خلاف مقدمہ بنایا، اس کے پیچھے پولیٹیکل ریزنز بھی تھی، لیکن پلیز یہ لی کہ اس نے فتنہ کھڑا کیا ہے. کیس عدالت میں چلا، سزائے موت ہوگی مولانا مودودی کو. قادیانیوں کے خلاف تحریک چلانے پہ سزائے موت مولانا مودودی کو. آج جتنے لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ اس مسئلے کو کس طریقے سے ہینڈل کیا ہے انٹلیکچولی. بعد میں چلیں وہ اور دیوبندی بریلوی مولانا بھی انوالو ہو گئے بیچ میں. تو مولانا مودودی کو سزائے موت ہوئی اور وہ بڑا رکت انگیز منظر ہے. وہ اخبار میں جب چھپی، وہ اخبار گھر آئی، ان کی وائف نے وہ اخبار چھپا لی بچوں سے. وہ بڑا دردناک واقعہ وہ ان کے بچے سناتے ہیں. پھر ان کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں وہ بھی پھر ایک دلیری والے لوگ ہوتے ہیں نا. تو اور اسی بندے کو انہوں نے کہہ دیا قادیانی ہے، جس نے سب سے زیادہ قادیانیت کے خلاف کام کیا. یہ طریقہ واردات ہوتا ہے کہ آپ ایسی ادبی گالی دے دو کہ لوگوں کی مت ماری جائے. لیکن یوٹیوب حفظہ اللہ تعالی، فیس بک دامت برکاتہم عالیہ، آیت اللہ واٹس ایپ، اور اب تو وہ بھی آ گیا ٹک ٹاک حفظہ اللہ تعالی، ان سب کی برکت سے اب کوئی کسی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا. پرانے محدثین کے بارے میں آپ کو ایک بندہ کہے گا کہ بہت بڑے سکہ صدوق راوی ہیں، دوسرا کہے گا یہ دجال تھا، تیسرا کہے گا اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا. اب آپ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں کہ میں کس کی بات مانوں کس کی نہ مانوں. آج اگر کوئی مودودی صاحب کے بارے میں کلیم کرے گا نا تو سر مودودی صاحب کی تو کتابیں نیٹ کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں، ان کی تعلیمات قرآن و سنت کے دلائل میں کئی ایک چیزیں میں نے بخاری مسلم سے خلافت و ملوکیت کا دفاع کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی یہ مودودی صاحب نے کوئی اپنے گھر بیٹھ کے تو نہیں کتاب لکھی، یہ تو سارا مقدمہ بخاری مسلم میں موجود ہے. آپ کو کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. پرانے زمانے میں دھوکہ لگ جاتا تھا. جس کے بارے میں آپ نیگیٹو تعارف کروائیں گے لوگ نیٹ پہ دیکھیں گے جی دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کی وفات کے بعد کتنے لوگ ہیں جنہیں مولانا اسحاق کا تعارف ہوا ہے، وہ جانتے ہی نہیں تھے مولانا اسحاق کون ہے. ان کے مخالفین نے کہا جی وہ بابا ہے جی، وہ جی ایران کے ٹکڑوں پہ پلتا تھا جی، وہ یہ ہوتا تھا تو وہ ہوتا تھا. جو لوگ سعودیہ کے ٹکڑوں میں پلتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ پھر ہماری مخالف پارٹی سے لیتے ہوں گے. اچھا یہ تو ایران کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، تو بریلوی جو اہل حدیثوں کے خلاف کلپ چڑھاتے ہیں ان کو کون ٹکڑے دیتا ہے؟ کیونکہ بریلوی ریاست تو ابھی تک کوئی قائم نہیں ہوئی ہے. دیوبندیوں کا تو آپ کہیں گے کہ جی طالبان دے رہے ہیں، تو طالبان تو بیچارے بھی خود مانگیں گے کچھ سال، ٹھیک ہے، تب جا کے کہیں اسٹیبل ہوں گے. یہ ایک ادبی گالیاں رکھی ہوئی ہیں.
تو یہ ایک کریٹیکل آیت تھی، میں اسی لیے اس پہ تفصیل سے بولا کہ یہ ہمارے علماء مخالفت میں کس لیول تک الزامات لوگوں کے اوپر لگاتے ہیں۔ بہرحال یہ آیت بہت کریٹیکل آیت ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔